خودی کا نہار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی علیہ السلام پر کروڑوں درود و سلام، آپ کی آل پر اور نیک اصحاب پر لاکھوں درود و سلام. اپنی اسکرین پر آپ ایک تھمبنیل ملاحظہ کر رہے ہوں گے. یہ تھمبنیل بنایا ابو یحییٰ نور پوری اور اس کی ٹیم نے، اور ہرزہ سرائی کی اور ایک جھوٹا مقدمہ علی مرزا کے اوپر قائم کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو الغادیہ جو ہے وہ ہی قاتل عمار ہے. ٹھیک ہے، اور اپنی اس ویڈیو کے اندر انہوں نے علامہ البانی کی ان روایات کی تحقیق کے اوپر بھی جرح کی کوشش کی کہ علامہ البانی بھی اس مسئلے میں غلطی کھا گئے. چلیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو ہم پیش کر رہے ہیں حافظ زبیر علی زئی، جو کہ ان کے بہت بڑے مناظر رہ چکے ہیں، ان کے بہت بڑے عالم رہ چکے ہیں، جن کی کتابیں ان کی مساجد میں، ان کے مدارس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کی بزنس کی جتنی بھی کتب خانے ہیں وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم آپ کو یہ دکھائیں گے پہلے اس کا چھوٹا سا کلپ کہ یہ کیا بات کرتے ہیں اس مسئلے کے اوپر، چھوٹا سا. باقی آپ تو اس کی شاید پوری ویڈیو دیکھ ہی چکے ہوں گے. کتنا بڑا بڑا جھوٹ اس بندے نے گھڑا کہ ابو الغادیہ خود کہتا ہے کہ میں ہی قاتل عمار ہوں، لیکن ابو یحییٰ کو یہ چیز گوارا نہیں ہوتی کہ ابو غادیہ کو یہ قاتل عمار گردانے. چلیں، اگر یہی اپنے فرقے کا ان کا بابا یعنی حافظ زبیر زئی یہ بات کہہ دے تو میرا خیال ہے ان کو جوتی مارنے کے لیے یا ان کے علمی اصلاح کے لیے ان کے گھر کا اپنے فرقے کا بزرگ ہی کافی ہے. پہلے ان کی بات سن لیں، پھر حافظ زبیر علی زئی کی بات سن لیں، اور سونے پہ سہاگا غالباً میرا غالب گمان یہی ہے کہ یہ بات بھی علی مرزا نے ہی حافظ زبیر علی زئی صاحب سے نکلوائی تھی. چونکہ جب حافظ زبیر علی زئی بولیں گے تو پیچھے سے آپ کو علی مرزا صاحب کے لک میں بھی شاید نظر آئیں. تو آپ سنیے اور ان کو پھر ایک دفعہ پورے طریقے سے ایکسپوز ہوتے دیکھ لیجئے. اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ علی مرزا کو منافقت والا کہہ رہے ہیں یا منافق کہہ رہے ہیں. تو کیا اب اگلا کلپ یہ بنائیں گے حافظ زبیر علی زئی کے لیے یا پھر علامہ البانی کے لیے کہ وہ بھی منافقت پر تھے اگر انہوں نے ابو الغادیہ کو قاتل عمار گردانا ہے؟ تو آئیے ایکسپوز ہوتے ہوئے دیکھنا شروع کرتے ہیں. لکھا آپ نے. اور منافقت پر منافقت یہ ہے کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ قاتل عمار ہیں. ہمارا نہیں، ہم انشاءاللہ آگے وضاحت کرنے والے ہیں، اور اس حوالے سے ان کی جو کٹ حجتی ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ رد کرنے والے ہیں. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری میں، صحیح بخاری. تقتل الفئۃ الباغیہ، متواتر حدیث ہے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا. آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے. حضرت علی نہیں، حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح، یہ غلط ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں وہ موجود تھے، ان کے گروہ میں، ان کے لشکر میں موجود تھے، اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے. اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا. ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر میں تھا ابو الغادیہ. تو ابو الغادیہ جو ہے، اچھا، تو اب یہ باغی والا جو ہے ہم فتویٰ نہیں لگاتے ہیں بھائی. اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام، دونوں طرف صحابہ کرام تھے، مسئلہ اجتہادی تھا. اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق ہے، وہ حق پر ہے. دوسرا جو گروہ ہے، اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں، یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے. باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. مومنوں کی دو جماعتیں. تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے بھائی. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے.